وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے والا وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو نا یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو ان سے دوستی کرتا ہے، آج منظر عالم میں دیکھیں اب کائنات کا نظام آج کس طرح چل رہا ہے، اور کون کون آگے بڑھ بڑھ کے ان سے دوستیاں کر رہا ہے، اور کون کون سی ریاست اس میں بہت آگے جا رہی۔ کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اے ایمان والو، یہودیوں سے نصارہ سے دوستی نہ کرو، ان کو اولیاء نہ بناؤ۔ لفظ کیا ہے؟ اولیاء، اولیاء جمع ولی کی، ولی نہ بناؤ۔ صرف دوست نہیں کہا، لا تحبو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اولیاء نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دلی پیار ہو، دلی تعلق، قلبی تعلق ان سے پیدا نہ کرو۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی دوست ہیں۔ اور پھر یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے ان کے ساتھ جو دوستی کرتا ہے وہ تمہارا نہیں، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ شخص ان کا ہے۔ مسلمان قوم میں سے، مسلمان امت میں سے جو فرد، جو گروہ مسلمانوں کے مفادات کو ٹھکرا کر، نظر انداز کر کے یہودیوں سے اور ان سازشیوں سے دوستی کرتا ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے ہیں، وہ ان کے مفادات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جو عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر، امام ابن کثیر بہت بڑے مفسر، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اسلام سے قبل عبادہ بن صامت انصاری اور عبداللہ بن ابی دونوں ہی یہودیوں کے حلیف تھے، اور جب فتح بدر کے بعد، مقام بدر میں فتح پانے کے بعد جب ایک فتنہ پیدا کیا یہودیوں نے، عبادہ بن صامت نے تو ان سے برات کا اظہار کر دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن ابی وہ چونکہ اندر سے، یہ کہا گیا نا کہ اندر سے دوستی نہ کرو، عبداللہ بن ابی کی اندر سے دوستی ان کے ساتھ رہی، اور پھر کیا ہوا؟ برباد ہوگی اس کی زندگی، شفاعت نہ پا سکا، مغفرت نہ پا سکا، کامیاب نہ ہو سکا۔ آج بھی یہ سبق ہے مسلمانوں میں سے، کلمہ گو مسلمانوں میں سے، کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں سے کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی ٹولہ اگر قلبی تعلق بناتا ہے ان کے ساتھ، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ مسلمان تو ہے نہیں، یہ تو بات ہے، لیکن وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مراد نہیں پا سکتا۔ اس لیے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو ترک کر کے ایک طرف رکھ کے ان سے دوستیاں کرنے جو چلے ہو، باز آ جاؤ، تم کبھی فائدے کی سیاست نہیں کر سکتے، فائدے کے تعلقات نہیں کر سکتے۔ یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، ریاستی طور پر، حکومتی سطح پر ان قوموں سے سفارتی تعلقات رکھنا اور بات ہے، قومی سطح پہ برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا اور بات ہے، اپنی قوم کے مفادات کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کو ترجیح دیتے ہوئے تعلقات رکھنا اور بات ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر کے، اپنے فکر کو، نظریے کو، اسلام کو، ایمان کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ تعلقات بنانا کسی طور بھی کسی فرد کے لیے
ٹولے کے لیے گروہ کے لیے قطعاً درست نہیں ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں سبق لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔